الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله النبي الأمي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج کل عام طور پر میڈیا میں اور مختلف ابلاغ کے وسائل میں ہمارے پیارے آقا تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں توہین آمیز مضامین اور آرٹیکلز آتے ہیں، جس کا مقصد مسلمانوں کو برانگیختہ کرنا، جذباتی بنانا، میدان میں ان کو اتار لانا، پھر انہی کی زد و کوب کرنا اور ان کے خلاف FIR درج کرنا. ہمارا دگنا نقصان ہو جاتا ہے. ایک طرف تو توہین آمیز باتیں لکھی جاتی ہیں جس سے مسلمان کی دل شکنی ہوتی ہے، کیونکہ اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت ہے اللہ کے بعد. اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی دوسری کمزوری یہ ہے کہ ایسے توہین آمیز جو مضامین ہیں ان کو فارورڈ کرتے ہیں. ان کو فارورڈ نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کو ڈیلیٹ کر دینا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے. ایسے توہین آمیز مضامین کو ہم ہوا دیں یہ اچھی بات نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کبھی بعض حضرات جو ہیں جذباتی قسم کے بیانات دیتے ہیں جس میں دوسروں کی مذہب کی توہین ہوتی ہے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اسلام نے یہ تعلیم بھی دی ہے
کہ جو لوگ اگرچہ ہمیں برا بھلا کہیں لیکن ہم ان کے مذہبی رہنماؤں اور دینی لوگوں کی بدگوئی نہ کریں. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. تو ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم تو ہر نبی کو مانتے ہیں اور اس کا احترام کرتے ہیں، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہوں، عیسیٰ علیہ السلام ہوں. اور ہندوستان میں بھی کچھ لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں جن کو دوسرے مذہب کے لوگ پسندیدہ نظروں سے دیکھتے ہیں اور ان کو اپنا مذہبی قائد سمجھتے ہیں. ہم ان کے خلاف بھی کچھ نہ کہیں، اس سے معاملہ اور زیادہ بچکتا ہے، بھڑکتا ہے اور دونوں طرف اشتعال انگیزی کے نتیجے میں خون اور مار پیٹ اور دہشت گردی کے مناظر سامنے آتے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی. ابو جہل کتنا بڑا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن رہا، ابو لہب کتنا بڑا دشمن رہا. یہ بڑے بڑے دشمن رہے. مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں بھی دشمنوں کی کمی نہیں تھی. عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے زندگی بھر جب تک وہ زندہ رہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور دشمنی کرتا رہا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جن علماء اور جن مسلمانوں کے سامنے ہے وہ جانتے ہیں کہ باوجود اس کے اس کی صلاۃ جنازہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، اپنی چادر مبارک بھی دی اور اس کے منہ میں لعاب دہن بھی ڈالا. ایسے بہت سے موقع آئے جب صحابہ کرام میں اور خاص طور سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی گردن مارنے کے مواقع پائے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت برداشت فرمایا، تحمل سے کام لیا، صبر سے کام لیا. ایک موقع پر تو اس ظالم نے یہ کہا تھا کہ اب مدینے جا کر عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا. خود کو عزت والا کہا اور میرے رسول کو ذلت والا کہا تھا. تو اس کا لڑکا خود اس کے خلاف ہو گیا اور اس نے باپ کے سواری کی لگام پکڑ کر کہا کہ ابا جان یہ بتاؤ آج تم عزت والے ہو کہ ہمارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت والا ہے؟ حضور سے اجازت چاہیے کہ اگر آپ فرمائیں تو میں باپ کی گردن اڑا دوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت حکمت سے کام لیا، جذبات سے کام نہیں لیا، حکمت سے کام لیا اور فرمایا ابا جان کے ساتھ ایسا مت کرو، ان کو مدینے میں عزت کے ساتھ آنے دو. حضرت عمر نے قتل کرنے کی جتنی مرتبہ اجازت مانگی حضور نے فرمایا لوگ یہ کہیں گے کہ اپنے لوگوں کو بھی یہ قتل کرواتے ہیں، تو کیا بھروسہ ہے ایسے دین کا؟ اس کے بعد بہت سے ایسے واقعات اور ایسی کتابیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھی گئیں،
یہ کتابیں جنہوں نے پڑھی ہے ان کا اندازہ یہ ہے کہ یہ دو وجوہات کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کرتے ہیں. ایک وجہ تو حسد ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبولیت جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتی، اس لیے اپنی حسد کی بڑاس نکالتے ہیں. نمبر 2، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے. جن حضرات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رہی ہے وہ صحابہ کرام ہیں، ان کی زندگیاں اور ان کے اخلاق پڑھیے تو پھر اندازہ ہوگا کہ جب صحابہ کرام کے اخلاق عالیہ اتنے عظیم ہیں تو خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مربی ہیں اور اخلاق کے معلم ہیں، آپ اخلاق کے کتنے اونچے پیمانے پر ہوں گے. تیسرا، ایسی کتابیں اپنی شہرت کو بڑھانے کے لیے اور دنیا میں نام کمانے کے لیے کہ ہمارا نام ہو جائے اس بنا پر لکھی جاتی ہے. اللہ نے اس دین کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے. مسیلمہ کذاب نے حضور کی موجودگی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس دشمن کو بہت جلدی قلع قمع کر دیا. اسود انسی نے کیا تھا دعویٰ، اللہ نے اس کو بھی ختم کر دیا. ایک اور سردار آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ ہم لوگ پارٹنرشپ کر لیتے ہیں نبوت کے اندر، آدھی زمینیں آپ لے لو آدھی مجھے دے دو. حضور نے مسکرا کر اس کو بھی ٹال دیا. ایک زمانے میں کتاب لکھی گئی رنگیلا رسول، کچھ نہیں ہوا، بلکہ یہ رنگیلا رسول لکھنے والا جو تھا اس کو ایک مسلمان جو ایک معمولی آدمی تھا اس نے مار ڈالا. سلمان رشدی نے بہت لکھا لیکن کتوں کی موت پر. ہمارے ملک کی کچھ بدقسمتی یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ سخت ہاتھوں سے کارروائیاں ہونی چاہیے. یہاں کے جمہوری آئین کے مطابق مذہبی رہنماؤں کی اگر توہین کی جاتی ہے تو ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنا چاہیے، لیکن حکومت ہمیشہ جو ہے ہمارے مخالفین کو موقع دیتی رہی اور ان حضرات کو نظر انداز ہی نہیں کیا بلکہ ان کو اپنے یہاں عزت کا مقام بھی دیا. جتنا کرنا ہو کرو لیکن نقصان کچھ نہیں ہوگا. قرآن کریم کو جلایا گیا اور بارہا جلایا گیا اور بارہا توہین کی گئی. کچھ تو غیر تھے کچھ اپنے تھے. مہاراشٹر میں ایک لیڈر تھا مسلمان چھاگلا. وہ چھاگلے نے وصیت کی تھی کہ مجھے جب مر جاؤں تو ہندو طریقے اور رسم کے مطابق جلایا جائے. جل کے خاک ہو گیا، ختم ہو گیا، ہمارے کو کیا فرق پڑا. الحمدللہ اتنی بڑی امت پورے عالم میں پھیلی ہوئی ہے کہ جتنی بھی تم کو توہینیں کرنی ہے کر لو، لیکن ہماری محبت میں کمی نہیں آئے گی اور سرکار کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی.
قرآن کریم کی عظمت بڑھتی جا رہی ہے، لوگ قرآن کا مطالعہ کرتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں۔ ہاں، وہ مضامین جو معتدل علماء، غیر جذباتی، نہایت پر حکمت باتیں کرنے والے جو علماء ہیں، ان کے بیانات آئیں تو ان کو سنو، ان کو فارورڈ بھی کرو، ان کو نقل بھی کرو، اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک سچے دین کے اندر پیدا کیا ہے، ایک اچھا مسلمان بنایا ہے، جس کے دل میں دو چیزوں کی عظمتیں اللہ نے ڈال دی ہے۔ ایک قرآن کریم کی عظمت کہ تم جلاتے جاؤ، ہمارے دل میں اس کی محبت بڑھتی جائے گی، تم توہین کرتے جاؤ، ہمارے احترام میں ذرا بھی کمی نہیں آئے گی، بلکہ ہم سنتوں کو اور مضبوطی کے ساتھ تھامیں گے اور ان کے عزائم کو کمزور کر دیں گے۔ ان کے ارادوں کو کمزور کرنے کا یہی راستہ ہے کہ آج ہمارا جوان سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جائے۔ جتنی یہ سنتوں کی اور سرکار کی مخالفت کرتے ہیں، اتنا سنتوں کے مطابق ہمیں اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے، اور ہمارے نوجوانوں کو میدان میں یوں آگے آنا ہے کہ سنتوں کے وہ اہتمام کرنے والے ہوں، مساجد کی آباد کرنے والے ہوں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ کا ایک واقعہ ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ گاندھی جی پہلے بدگمان تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لیکن جب انہوں نے سیرت کی کتابیں پڑھی تو انہوں نے کہا بھائی ان کی کتابیں اور لاؤ اور لاؤ، میں نے تو ایسا با اخلاق اور اتنا زبردست انقلاب پیدا کرنے والا آدمی نہیں دیکھا، اور میں نے ان کی زندگی سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ مائیکل ہارٹ ایک عیسائی رائٹر ہے، اس نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام رکھا دی 100، اس کا ترجمہ ہو گیا ہے اردو کے اندر 100 بڑے، یعنی دنیا کے آؤٹ سٹینڈنگ لوگوں کے اندر، غیر معمولی شخصیات کے اندر 100 بڑے لوگوں کا تذکرہ اس میں ہے۔ اب سوال آیا کہ میں خود عیسائی ہوں، بڑی شخصیات کی زندگیاں درج کر رہا ہوں، نوٹ کر رہا ہوں، لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کس کا نام پہلے رکھا جائے، کس کا نام اول رکھا جائے، کس کی تعریف پہلے نمبر پر کی جائے اور کس کو مبتدا اس کے اندر مانا جائے؟ اس نے لکھا کہ عیسائیت کے باوجود میرا قلم ان 100 بڑے انسانوں میں محمد عربی کا نام لکھنے پر مجبور ہے کہ تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو میں دیکھتا ہوں کہ امیوں میں بڑے ہوئے جنہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن جب انہوں نے باتیں شروع کی تو تعلیم کی، علم کا شوق دلایا اور دنیا کو علم سے بھر دیا اور دنیا کے کتب خانے دھو ڈالے۔ ایک قرآن کی شرح میں آج جتنے اسلامی کتب خانوں میں کتابیں نظر آتی ہیں، یہ سب قرآن کے آئینے ہیں، مختلف طریقوں سے یہ ہمارے سامنے آتے ہیں، کہیں سیرت کی شکل میں آتے ہیں، کہیں صحابہ کرام کی زندگی کی شکل میں آتے ہیں، کہیں قرآن کریم کی شکل میں آتے ہیں، کہیں نماز کی شکل میں آتے ہیں، کہیں روزے کی شکل میں آتے ہیں، کہیں مسائل کی شکل میں آتے ہیں، کہیں فقہ کی شکل میں آتے ہیں، کہیں سیرت کی شکل میں آتے ہیں۔ جتنی بھی کتابیں ہیں یہ قرآن کریم کی شرحیں ہیں، اور قرآن کریم ہی سے یہ تمام علوم نکل کر کے آئے ہیں۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الاتقان فی علوم القرآن میں لکھا کہ قرآن کریم اتنی عظیم کتاب ہے کہ کوئی نکالنا چاہے اس میں سے تو 300 علوم نکال سکتا ہے۔ ایسے علوم سے لبریز کتاب
کہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یتیم کے ناکردہ قرآن درست کتب خانہ چند ملت بشش. ایک وہ یتیم کہ جس کو پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا تھا، لیکن جب نبوت ملی تو پہلی وحی آئی اقرا بسم ربک الذی خلق. اللہ کا نام لے کر پڑھو، اس پروردگار کے نام سے پڑھو جس نے تم کو پیدا کیا ہے. ایسا علم حاصل کرو جس سے تمہیں پروردگار کی معرفت نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ تک رسائی تمہیں نصیب ہو جائے، تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت بیٹھ جائے. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اب سوال پیدا ہوا کہ بھئی دنیا میں بڑوں کی کمی نہیں ہے اور خوبیاں بھی ہیں، لیکن دنیا کی جو بڑے لوگوں کی خوبیاں ہیں ان کی کمزوریاں بھی بہت ہیں. دنیاوی جو بڑے ہیں ان کی خوبیاں ہیں تو ان میں کمزوریاں بھی بہت ہیں. ہٹلر بڑا آدمی تھا لیکن کمزوریاں بھی اس کی ہیں، وہ کمزوریاں بھی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے. نیپولین بہت بڑا آدمی تھا، اس کی کچھ خوبیاں ہیں تو اس کے کمزور پہلو اس سے زیادہ ہیں. مارٹن لیوتھر بہت بڑا آدمی تھا، اچھی صفات بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے لیکن رقیق اوصاف بھی اس کے اندر پائے جاتے ہیں، کمزوریاں بھی پائی جاتی ہیں. دنیا کے جو بڑے لوگ ہیں وہ ریفارمرز گزرے ہیں. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی زندگی یا تو انہوں نے لکھنے میں اور اپنے ذہن میں جو چیزیں تھی اس کو کتاب پر اتارنے میں انہوں نے گزاری، ان کی زندگی میں اس کتاب کا عکس نظر نہیں آتا کہ جو انہوں نے لکھا ہے ویسا ان کی زندگی کے اندر تمام چیزیں انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے کہ یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، لیکن ایسا ہوا نہیں. صرف وہ کتاب تک محدود رہا اور کتاب کو جو ہے دیمک کھا گئی اور وہ کتابیں ختم ہو گئی اور ان کے خیالات اور نظریات بھی ختم ہو گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کا سب سے بڑا اور مقدس عنوان یہ ہے کہ جو قرآن کریم کہہ رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور آپ کی زندگی میں اس کو حرف بحرف دیکھا اور پڑھا جا سکتا. آپ کی زندگی عملی زندگی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کیا تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا کہ تم قرآن پڑھتے ہو؟ وہ دور ایسا تھا کہ لوگ قرآن کریم کثرت سے پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے. قرآن کی دو طرح کی منزلیں طے ہوئی ہیں، ایک کا نام ہے فیل اور ایک کا نام ہے فمی بے شوق. یہ 7 منزلیں ہیں، وہ 3 منزلیں ہیں. صحابہ کرام میں 2 قسم کے لوگ تھے. وہ تھے جو 3 دنوں کے اندر قرآن کریم ختم کرتے تھے اور 7 دنوں میں قرآن کریم ختم کرنے والوں کی تعداد بہت بڑی ہے. تلاوت عشق کے ساتھ اور محبت کے ساتھ کی جائے اور قرآن کریم کے مضامین جو ہیں مسجدوں میں تفسیریں ہونی چاہیے اور قرآن کریم کے بیانات ہونے چاہیے اور قرآن کریم کی تفسیر کے ذریعے سے ہم سمجھیں گے سرکار کی سیرت کو. بغیر قرآن کریم کی تفسیر سمجھے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سمجھنا مشکل ہے. اور معاشرے کی اصلاح اگر درکار ہے تو بغیر سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ حضور نے جس طریقے سے مدنی معاشرہ تیار فرمایا ہے ایسا معاشرہ اگر ہم وجود میں لانا چاہتے ہیں تو ہمارے سامنے حضور کی دونوں زندگیاں ہونی چاہیے. جیسے ابھی ہم مکی دور سے گزر رہے ہیں ہمارے سامنے وہ دور بھی ہونا چاہیے.
اور ہمارے سامنے مدینہ منورہ میں حضور نے کس طرح سے حکومت کو قائم فرمایا اور کس طرح سے قرآن کریم کو عملی بنایا، یہ بھی ملے گا۔ صبر اور تحمل اور برداشت، یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو سبق پڑھایا ہے 13 سالوں تک۔ مدینہ جا کر بھی یہ سبق ختم نہیں ہوا، بہت سے مواقع آئے جہاں آپ نے صبر سے اور تحمل سے اور برداشت سے کام لیا ہے، جذبات کو کنٹرول کیا ہے صحابہ کرام کی، اور پھر مدینے میں احکام کو قرآن کریم کے نافذ کیا، وضو کے احکام نافذ ہوئے، نماز کے احکام نافذ، نماز آئی تو مکی زندگی میں، لیکن پروقات طریقے سے، پر اجلال طریقے سے اس پر عمل اگر ہوا ہے تو مدنی زندگی میں ہوا ہے۔ یہی حال روزوں کا ہے، یہی حال حج کا ہے۔ یہ سب پر پوری طاقت کے ساتھ عمل کرنے کا زمانہ مدنی زمانہ ہے۔ قرآن کریم کی وہ آیات جن کا تعلق احکام سے ہے، ان پر مدینہ منورہ میں اچھی طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کروایا ہے اور خود بھی اس کا نمونہ بن کر زندگی گزاری ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا کہ تم قرآن کریم پڑھتے ہو؟ کہا جی پڑھتے ہیں۔ فرمایا کانا خلقہ القرآن۔ ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا تو لوگوں نے کہا تم ایک قسم کی تقریر کرتے رہتے ہیں، ایک ہی بات رٹتے رہتے ہیں، کہ یہ کچھ نہیں لا، 1400 سال پرانا دین ہے، پرانے چاول برسوں سے ہم کھا رہے ہیں، تو کیا پتھر کھا رہے ہیں ہم؟ چھوڑ دیا ہم نے، 1400 سال پرانے ہیں، یہ چاول نہیں کھائیں گے، ہم دوسرا کچھ کھائیں گے۔ کیا کھائیں گے؟ گوبر کھائیں گے۔ کل آیا ہے واٹس ایپ کے اندر ایک ڈاکٹر نے گائے کا گوبر ڈائریکٹ کھانے کی تلقین کی۔ دیکھو انسان حیوان بنتا ہے تو کیسا ہو جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں سبق آموز ہیں دوستو۔ میں نے کہا 1400 سال پرانا دین کھول کے ہر پہلو پر اور ہر موضوع پر گفتگو ہوتی رہتی ہے، تو ظاہری بات ہے کہ کوئی نیا دین تو میں آپ کے سامنے پیش کرنے سے رہا، جو ہے وہی پیش کروں گا، اور جس میں سے ہے اس میں سے نکال کے آپ کے سامنے دلائل پیش کروں گا۔ دلائل نئے دیے جا سکتے ہیں، نئی نئی باتیں اور نئی نئی کہانیاں گھڑ گھڑ کے پیش کرنا یہ مقصد تو نہیں ہے نا بیان کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، تم قرآن کریم پڑھتے جاؤ، حضور کی سیرت تمہارے سامنے آتی جائے گی۔ جو قرآن کہتا ہے وہ حضور کی زندگی ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں، آپ کی ادائیں ہیں، وہ قرآن ہے۔ قرآن باقی رہے گا، حضور کی ادائیں باقی رہے گی، حضور کی سیرت باقی رہے گی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو میں مائیکل ہارٹ کی بات کر رہا تھا کہ اس نے سوچا کہ اب کوئی ایسی شخصیت جو بے داغ ہو، بے مثال ہو، بے نظیر ہو، لاجواب ہو، بے مثیل ہو اللہ کی ذات کے بعد، تو وہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور یوں کہا کہ دنیا کے جتنے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا وہ کسی سے امپریسڈ ہیں، کسی سے وہ متاثر ہوئے ہیں اور اس کو دیکھ کر انہوں نے زندگی بنائی ہے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے متاثر ہوئے بغیر دنیا کے کروڑوں انسانوں کو نہ صرف متاثر کرتے ہیں بلکہ اپنے اخلاق کا گرویدہ بنا دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کے انتہائی اعلیٰ پیمانے پر بتایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ اخلاق کے انتہائی اعلیٰ پیمانے پر ہیں۔ وہ اعلیٰ پیمانہ دوستو ہمیں اختیار کرنا پڑے گا، صبر بھی کرنا پڑے گا، عفو درگزر بھی کرنا پڑے گا، حکمت سے کام بھی لینا پڑے گا، اور سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت انشاءاللہ بڑھ جائے گی، محبت بڑھ جائے گی، سنتوں سے محبت پیدا کیجئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق پیدا کیجئے۔ ان تمام چیزوں کی وجہ سے ہمارے دلوں میں
کوئی کمی اور کوئی کمزوری اور کوئی قباحت اور کوئی چھینٹا ذرا سا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے خلاف نہیں آنا چاہیے. آج کا میرا یہی پیغام ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.